بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فصل فی المطلق والمقید۔ یہ فصل ہے مطلق اور مقید کے بیان میں۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی خاص اور عام کے بیان میں، اب یہ ہے کتاب اللہ میں مطلق اور مقید کے بیان میں۔ فرماتے ہیں ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادة علیہ بخبر الواحد والقیاس لا يجوز۔ فرماتے ہیں کہ مطلق کتاب اللہ میں جو مطلق آئے اگر اس کے اطلاق پر رکھتے ہوئے، اس مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھتے ہوئے اگر اس پر عمل ممکن ہو تو پھر خبر واحد اور قیاس ان کے ذریعے سے اس کے اندر زیادتی جائز نہیں۔ مطلق کو اگر اطلاق پر رکھتے ہوئے مطلق پر عمل ممکن ہو کتاب اللہ کے اندر جو آیا ہو تو اس میں خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے زیادتی جائز نہیں ہے۔ مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق کی تعریف کیا ہے؟ مطلق کی تعریف یہ ہے ہوا ما يدل على نفس الذات بدون خصوص صفاتها۔ ہوا ما يدل على نفس الذات بدون خصوص صفاتها۔ مطلق وہ ہے جو ذات پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ کوئی وصف شامل نہ ہو۔ مطلق وہ ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی وصف شامل نہ ہو، کوئی وصف اس کے ساتھ نہ ہو۔ ہوا ما یدل، اس کو لکھ لیں آپ، ہوا ما یدل علی نفس الذات بدون خصوص صفاتها۔ مقید کی تعریف کیا ہے؟ هو ما يدل على نفس الذات مع خصوص صفاتها۔ هو ما يدل على نفس الذات مع خصوص صفاتها، صرف بدونی کی جگہ مع لکھ دیں، وہی کی وہی تعریف ہے مقید۔ هو ما يدل على نفس الذات مع خصوص صفاتها، یعنی مقید وہ ہے جو ذات پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ کوئی وصف بھی شامل ہو، ملحوظ ہو۔ اب مطلق کا حکم کیا ہے؟ فرماتے کہ ہمارے اصحاب یعنی احناف کے نزدیک مطلق اگر اس کے اطلاق پر رکھتے ہوئے عمل ممکن ہو تو اس کو اس کے اطلاق پر ہی رکھا جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اطلاق پر مطلق پر عمل اگر اس کے اطلاق پر رکھتے ہوئے، مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھتے ہوئے ہی، یعنی مطلق کو مطلق رہتے ہوئے ہی مطلق پر عمل کرنا اگر ممکن ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے اس پر زیادتی کرنا یہ غلط ہے۔ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے اس پہ زیادتی کرنا غلط ہے، باطل ہے، کیوں کہ جب اس کو اس کے اطلاق پر رکھتے ہوئے عمل ممکن ہے تو پھر زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ بالکل اچھی طرح۔ اب اس حکم پر کہ مطلق اگر خبر واحد اور قیاس کے بغیر اس کے اطلاق یعنی اس کے اطلاق پر رکھتے ہوئے اگر اس پر عمل ممکن ہو تو پھر عمل کرنا واجب بھی، اور اس کی جو ہے زیادتی بھی اس پر جائز نہیں ہے، غلط ہے، باطل ہے۔ اس کی مثال، اس پر اس حکم پر متفرع ہونے والی پہلی مثال دیکھیں، مثال فی قول تعالی، جیسا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ،
کہ تم اپنے چہرے دھو، فالمأمور بہ هو الغسل علی الاطلاق، یہاں پر مطلقاً غسل کا حکم ہے، مطلق حکم ہے اور غسل کا حکم ہے، یعنی غسل کا مطلق حکم آیا ہے، یہاں پر حکم مطلق آیا ہے، اور اس مطلق پر عمل کرنا، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ٹھیک ہے، یہاں پر جو حکم آیا ہے یہ مطلق آیا ہے کہ غسل کیا جائے، جن اعضاء کا غسل ہے وہ کیا جائے، چاہے چہرے کا غسل پہلے کر لیا جائے تو بھی اس پر عمل ہو جائے گا، چاہے دونوں ہاتھ کونیوں تک پہلے دھو لیے جائیں تو بھی غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چاہے دونوں پاؤں ٹخنوں تک پہلے دھو لیے جائیں تو بھی غسل ہو جائے گا، مطلق پر تو بھی عمل ہو جائے گا، وضو پھر بھی ہو جائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ یعنی فاغسلوا وجوہکم، یہاں تو صرف اشارہ دیا ہے، مطلب یہ کہ آیت وضو میں یہ حکم جو آیا ہے غسل کا، یہ ترتیب یا نیت وغیرہ کے لیے نہیں ہے، مطلق حکم ہے، اور مطلق حکم بغیر نیت کے ہو تب بھی ہو جائے گا، مطلق حکم بغیر ترتیب کے ہو تب بھی ہو جائے گا. لہذا مطلق کو جب اپنے اطلاق پر رکھا جائے اور اپنے اطلاق پر رکھتے ہوئے اگر اس مطلق پر عمل کیا جائے تو اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں زیادتی درست نہیں ہے، زیادتی باطل ہے. فلا یزاد علیہ شرط النیت والترتیب والموالات والتسمیۃ بالخبر، فرمایا والتسمیۃ، لہذا اس پر زیادتی جائز نہیں ہے، شرط النیتی، نیت کی شرط لگانے کی زیادتی، والترتیبی یعنی شرط الترتیبی، ترتیب کی شرط لگانے کی زیادتی، موالات پہ در پہ کرنے کی شرط، والتسمیتی بسم اللہ پڑھنے کی شرط یہ لگانا، بالخبری خبر واحد کے ذریعے سے، یہ زیادتی اس پر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اسی لیے احناف کے نزدیک فرائض وضو کتنے ہیں؟ 4، دیگر ائمہ کے نزدیک زیادہ ہیں اور 7 بھی ہیں. لہذا اس سے پتہ چلا کہ جب یہاں مطلق اعضاء وضو دھونے کا حکم مطلق آیا ہے تو اس کے اندر جب مطلق آگے پیچھے بھی عمل کر لیا جائے، بغیر نیت کے بھی عمل کر لیا جائے، بغیر تسمیہ کے بھی عمل کر لیا جائے، پے در پہ بھی نہ کیا جائے. پے در پہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے، خشک سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے. اگر ایک عضو خشک ہو گیا پھر کوئی دوسرا عضو دھویا تو بھی بہر صورت ان سب کے اندر وضو ہو جائے گا، ان سب کے اندر کیا ہوگا؟ وضو ہو جائے گا. احناف کے نزدیک چونکہ چاروں کے فرض 4 ہیں اور چاروں کے چاروں ادا ہو گئے، لہذا خبر واحد کے ذریعے سے نہ نیت کی زیادتی جائز ہے، نہ ترتیب کی زیادتی جائز ہے، نہ موالات کی زیادتی جائز ہے، اور نہ تسمیہ کی زیادتی جائز. ولیکن یعمل، لیکن مطلق پر تو عمل ہو جائے گا، لیکن یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر بحکم الکتاب، فرمایا کہ لیکن خبر واحد پر عمل اس طرح کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کا حکم مطلق ہے وہ نہ تبدیل نہ ہو، کتاب اللہ کا حکم نہ تبدیل ہو. مطلب یہ کہ کتاب اللہ کا حکم اطلاق مطلق آیا ہے وہ اپنے اطلاق پر باقی رہے، وہ مقید نہ ہو جائے. اری بات سمجھ میں؟ ولیکن یعمل بالخبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کیا جائے گا لیکن خبر واحد پر، علی وجہ اس طرح، اس انداز سے، لا یتغیر بحکم الکتاب، کہ کتاب اللہ کا حکم متغیر تبدیل نہ ہو، یعنی اس کا اطلاق ختم نہ ہو، وہ اپنے اطلاق پر باقی رہے اور خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے. وہ کس طرح؟ فیقالو، لہذا اس صورت میں یہ کہا جائے گا الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم مطلق کی وجہ سے غسل یہ فرض ہے، غسل کا حکم مطلق ہے، اس کی وجہ سے غسل فرض ہے کتاب اللہ کے حکم میں، چاہے کسی بھی طرح ہو، بس غسل ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ چاہے کسی بھی طرح ہو، بس غسل پایا جائے اعضاء وضو کا
تو کتاب اللہ کا حکم چونکہ پایا گیا، فرض ادا ہو گیا، لہذا والنیت سنت بحکم الخبر، فرمایا لیکن نیت خبر واحد کے ذریعے سے سنت ہے. نیت خبر واحد کے ذریعے سے کیا ہے؟ اب بتائیں مطلق غسل یا ترتیب موالات جو بھی ہے، یا نیت کی ایک مثال دی ہے. اب بتائیں مطلق جب غسل کا حکم دیا کہ مطلق غسل کسی بھی طرح ہو جائے وضو پر یعنی وضو ہو جائے گا، اسی لیے 4 فرض قرار دیے، وضو ہو جائے گا. کتاب اللہ کے مطلق پر اطلاق کی صورت میں عمل ہو گیا؟ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور طالبات بتائیں. ہو گیا. اور مثال کے طور پہ نیت کو سنت قرار دے دیا. مطلق کا اطلاق بھی نہیں گیا، اب مطلق اپنے اطلاق پر بھی باقی رہا. وہ اپنے اطلاق سے جب نکلتا جب نیت کو فرض قرار دیا جاتا، وہ جب نکلتا. ہم نے کہا احناف نے کہ نہیں، وہ مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھتے ہوئے کسی بھی صورت میں ہو جائے گا، بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا، البتہ نیت سنت ضرور ہے. خبر واحد میں آیا احادیث کے ذریعے سے نیت سنت ضرور ہے، لہذا جمع ہو گیا. یہاں پر کتاب اللہ اور خبر واحد دونوں جمع ہو گئی. اس طرح جمع ہوئی، جمع اور ائمہ نے بھی کی، مگر اور ائمہ نے جمع اس طرح کی کہ اس میں زیادتی کر دی، مطلق میں زیادتی کر دی. اور ائمہ نے جمع اس طرح کی کہ مطلق میں کیا کر دی؟ مطلق میں زیادتی ہو گئی، جبکہ مطلق پر جب عمل ممکن تھا بغیر زیادتی کے تو یہ زیادتی جائز نہیں تھی. احناف نے بھی جمع کیا خبر واحد اور کتاب اللہ، پر احناف نے خبر واحد اور کتاب اللہ کو اس طرح کیا، جمع کیا کہ کتاب اللہ میں زیادتی نہیں ہوئی، خبر واحد پر عمل ہو گیا. آگے بات سمجھ میں؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.